السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین افکار دینیات یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا دوبارہ سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے وقف کرنے کے قاعدے کا جو سبق نمبر 3 ہے وہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتلائیں گے کھڑا زبر اور جو سکون ہے اس کو وقف کرنے کی حالت میں کیسے پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کیسے کیا جائے گا، ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ تو چلیے سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ سے ادباً درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے۔ تو چلیے سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ باوضو ہو کر کے بیٹھیں، تیار بیٹھیں، تاکہ آپ کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے تجوید کا جو سبق ہے وہ اچھے سے یاد ہو جائے اور آپ تجوید کی مشق کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو چلیے سامعین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 3، کھڑا زبر اور سکون اپنی حالت پر پڑھے جائیں گے۔ کھڑا زبر جو ہوتا ہے اور سکون جو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہم کوئی ایسی آیت آ گئی کہ ہمیں وہاں پر ٹھہرنا پڑ گیا یا ہمیں وہاں پر وقف کرنا پڑ گیا، وہاں پر ہم نے وقف کیا، تو وقف کرنے کی حالت میں اگر جو ہے کھڑا زبر آ جائے تو وہاں پر وقف کیسے کریں گے، اور وقف کرنے کی حالت میں ہم نے قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ایسی آیت آ گئی کہ وہاں پر سکون آ گیا، یعنی وہاں پر جزم آ گیا، تو اب اس حالت میں ہم وقف کیسے کریں گے، کیسے وقف کرنا ہے، تو اس کو ہم مثالوں سے سمجھائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ سب سے پہلی مثال ہماری ہے یرضو۔ یرضو، تو یرضا کی ہم ہجے کریں گے کیونکہ یہاں پر یرضا پہ ہم نے وقف کیا ہے۔ یا را زبر یر، ذات کھڑا زبر زو، یرضو۔ تو یہاں پر جو یرضا ہے ذات کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر ہونے کی حالت میں ہم یہاں پر کیا کریں گے، اسی حالت میں وقف کریں گے، یہاں کسی قسم کی تبدیلی اور چینجز نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو یرضو، یرضو، اسی حالت میں ہمیں وقف کرنا ہے۔ اگلی جو ہماری مثال ہے فسوا، فزبر ف، سین واو زبر سو، فسو، واو کھڑا زبر و، فسوا، فسوا۔ تو یہاں پر آخر میں کیا ہے، واو ہے، آخر میں کیا ہے، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے اور واو کے بعد یا ہے۔ تو جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو وقف جو ہے کھڑا زبر جو ہے اسی پر ہی وقف کریں گے، یہاں پر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آنے والی۔ تو پہلے جو مثال تھی ہماری یرضو، اور جو ہماری دوسری مثال تھی وہ تھی ہماری فسوا۔ اب تیسری مثال فانذر، فزبر ف، حمزہ نون زبر ان، فان، ذال را زیر ذر، فانذر۔ تو را کے اوپر کیا آ گیا، را کے اوپر جزم آ گیا، یعنی را کے اوپر سکون آ گیا۔ سکون کی جب سکون پہ ہم وقف کریں گے تو سکون پر ہی سانس توڑیں گے اور اسی حالت میں ہم جو ہے وقف کریں گے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر را آ جائے گا، آخر میں الف آ جائے گا، نہیں۔ سکون جب آئے گا، جب وقف کریں گے تو وہاں پر اگر سکون والا حرف آئے گا تو سکون پر ہی وقف کریں گے، اور اگر کھڑا زبر آ گیا وقف کرنے کی حالت میں تو کھڑا زبر پہ ہی وقف کریں گے۔ اب اگلی مثال فکبر، فکبر، فزبر ف، کاف با زبر کب، فکب، برا زیر بر، فکبر، فکبر۔ اب را پر سکون آ گیا تو سکون کی حالت میں ہی وقف کریں گے۔ اگلی مثال ہے فانصب، فانصب، تو فانصب کی جو با ہے اس با کے اوپر کیا ہے، با کے اوپر جزم ہے، تو با کے اوپر جب جزم ہے تو فانصب، اسی حالت میں ہم یہاں پر کیا کریں گے، وقف کریں گے۔ اگلی مثال ہے تنہر، تنہر، تانون زبر تن، ہر زبر ہر، تنہر۔ تو اب آپ یہ دیکھیں را کے اوپر جزم آ گیا تو اسی حالت میں وقف کریں گے۔
قرآن کریم میں جہاں جہاں وقف کرنے کی حالتیں ہیں اس کے تمام قاعدے ہم پڑھا چکے ہیں. آپ نے یقیناً ان قاعدوں سے فائدہ بھی اٹھایا گا اور آپ کو وہ قاعدے یاد بھی ہو گئیں گے. لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ جہاں پر کھڑا زبر آئے وہاں پر کھڑا زبر ہونے کی حالت میں ہی جو کا تو وقف کریں گے، اور جہاں پر سکون جزم آئے تو وہاں پر اسی حالت میں ہی سکون پر ہی وقف کریں گے. اگلی جو ہماری مثالیں ہیں وہ حروف مدہ کی ہیں. نمبر 4 حروف مدہ. الف واو یا. الف واو یا کے بعد ٹھہرنے کی وجہ سے سکون یا جزم آ جائے تو اس کو مد عارضی وقفی کہتے ہیں. اگر کہیں پہ آپ وقف کرنے ہیں اور وقف کرنے کی حالت میں الف آ جائے، واو آ جائے، یا آ جائے تو اس کو مد عارضی وقفی کہتے ہیں. اس میں مد کی جو مقدار ہے وہ 2 الف یا 3 الف کے برابر ہے، یعنی 1 الف 2 الف کے برابر یا 3 الف کے برابر وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ مد کریں گے. اور 1 الف کے برابر مد کرنا بھی درست ہے. اگر کسی مد عارضی وقف کرنے کی مد عارضی وقفی جہاں پر ہوگا وہاں پر ہم 3 الف کے برابر بھی مد کر سکتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی مد کرنا درست ہے، یعنی کھینچنا. اب آپ دیکھیں یعلمون، یعلمون، تو یہ میم واو پیش میں جو ہے یعلمون، یہ کیا ہے؟ مد عارضی وقفی. یعلمون واو کیا ہے؟ حروف مدہ میں سے ہے. تو اس کی ہم جگہ سے کریں گے یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعل میم واو پیش مو، یعلمو، نون زبرنا، یعلمون، یعلمون. آگے نستعین، نستعین، نون سین زبر نس، تا زبرت، نست، عین یا زیر عی، نستعی، نون زبرنا، نستعین. یہاں پر کیا آ گیا؟ یا مدہ. تو اس کو مد عارضی وقفی کہتے ہیں، یعنی عارضی طور پر وقف ہوگا. اور اس مد کو جو کرنے کی جو مقدار ہے وہ 3 الف 2 الف اور 1 الف کے برابر بھی مد کرنا درست ہے. 1 الف کے برابر بھی اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں اور 3 الف اور 2 الف کے برابر بھی اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. اگلی مثال حساب، حازیر حی، سین الف زبر سا، حساب، بادو زیر بن، حساب. تو یہاں پر جب وقف کریں گے تو حساب. اگلی مثال یعلمون، وقف کرنے کی حالت میں. نستعین، وقف کرنے کی حالت میں کیسے پڑھیں گے؟ نستعین. حساب، وقف کرنے کی حالت میں حساب. تو سامعین چلیے یہ تمام قاعدے جو وقف کے قاعدے تھے وہ پورے ہو گئے. کس طریقے سے کہاں پہ وقف کرتے ہیں، کن حالتوں میں وقف کرنا چاہیے، وقف کرنے سے پہلے کیسے پڑھا جائے گا اور وقف کرنے کے بعد کیسے پڑھا جائے گا، یہ تمام چیزیں ہمارے گزشتہ 2-3 سبقوں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی. اگر آپ اس سے مزید بہتر چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کمنٹ باکس میں میسیج لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر ہم بدلاؤ بھی لا سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. اس چینل کو کتنا اچھا بنایا جا سکتا ہے، کتنی بہتری لائی جا سکتی ہے، اور اس ویڈیوز اور ہماری تمام ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور ہماری ویڈیوز میں کیا کیا کمی ہے، آپ ہمیں ضرور مطلع فرماتے رہیں. انشاءاللہ آپ مشورہ دیں گے تو آپ کے مشوروں پر عمل کیا جائے گا. چلیے سامعین اگلے ویڈیو میں دوسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.